السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اگلا مہینہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس ماہ میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کے دور کرنے کا رہا۔ اسی نسبت سے مسلسل 2 جمعہ سے قرآن کے عنوان پر مضامین پیش کیے جا رہے تھے۔ پہلا مضمون تھا حفاظت قرآن، جس کے ضمن میں ایک ملعون نے قرآن کی 26 آیتوں کو نشانہ بنا کر قرآن کے بارے میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ اس میں جواب بھی تھا، اور اس کے بعد دوسرا مضمون ذکر ہوا اس سے پہلے والے جمعہ میں۔ اس کے اندر قرآن کی تعلیم اور تاثیر کے عنوان سے مضمون ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم کس طریقے سے اپنے پڑھنے والوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے پڑھانے پر کیا ملتا ہے، پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ یہ سب تفصیلات 2 جمعہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا سائنس کی ترقی پر مدہوش ہے۔ ایسی مدہوشی دنیا کے اوپر چھا چکی ہے کہ وہ سائنس کو ہی خدا بولنے کے لیے تیار ہو گئی، بلکہ دبی دبی زبان میں یہ الفاظ بھی استعمال ہونے لگے، اگر کوئی خدائی طاقت ہے تو وہ بس وہ سائنس کی طاقت ہے۔ مادی ترقی کو، سائنس کی طاقت کو سامنے رکھ کر کچھ غیروں کی طرف سے بھی اور کچھ اپنے لوگوں کے زبان سے بھی ایسی باتیں نکل رہی ہیں اور ایسے جملے زبان سے نکل رہے ہیں، وہ جملے سننے کے قابل ہے۔ تو کہہ رہے کہ جب سائنس اتنی ترقی کر لی، سن رہے ہیں آپ حضرات، جب سائنس
اتنی ترقی کر لی اور فیوچر میں بھی مزید اس کی اتنی ترقی ہوگی کہ عقل انسانی اب بھی دنگ ہے، آئندہ بھی دنگ رہ جائے گی۔ اب 2021 میں چل رہے ہیں، 2040 تک سائنس کی ترقی کس لیول پر ہوگی وہ ابھی سے بتا رہے ہیں۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسا ترقی کریں گے، اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ تو اب سائنس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے غیر تو غیر ہے ہی، اپنے لوگ بھی ایک جملہ بولنے لگے۔ وہ جملہ آپ حضرات سنیے، اور پوری ہماری آج کی گفتگو اسی جملے کے اطراف میں ہے۔ کیا بولنے لگے؟ کیا سائنس کی اتنی ترقی کے بعد کیا اب بھی قرآن کی ضرورت باقی ہے؟ جملہ سمجھ میں آیا؟ جب سائنس اتنی ترقی کر لی تو 1400 سال پرانی کتاب کے پیچھے پڑنا اور پھر اسی کو فالو کرنا اور اسی پر مر مٹنا اور اسی کے نعرے لگانا اور یہ سمجھنا کہ بس یہی حرف آخر ہے، یہ 1400 سال پرانی، یہاں تو کل جو چیز تھی آج نہیں ہے، کل جو چیز تھی آج نہیں ہے، اور آج جو چیز ہے کل نہیں رہے گی۔ روز ایسی ترقی اور تبدیلی آ رہی ہے کہ عقل حیران رہے صاحب جو ہے اور ششدر ہو جا رہی ہے۔ جب سائنس کی ترقی کی رفتار اتنی تیز ہے اور جہاں انسان کی عقل نہیں پہنچ رہی وہاں تک ہماری سائنس پہنچ رہی ہے، تو اب یہ 1400 سال پرانی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے پڑنا اور اس کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو کھپانا اور پھر اسی کے اوپر جان دینے اور مر مٹنے کی قسمیں کھانا کون سی عقل مندی ہے؟ عنوان سمجھ میں آیا؟ کیا اب بھی قرآن کی ضرورت ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا جواب سیدھا سیدھا ہے، جی ہاں، اب بھی نہیں، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، قیامت کی صبح تک قرآن کی ضرورت باقی رہے گی۔ پہلے بھی قرآن کی ضرورت تھی اور آج بھی قرآن کی ضرورت ہے، اور آئندہ بھی قیامت کی صبح تک قرآن کی ضرورت باقی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ بھائی قرآن میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں پہلے بھی قرآن کی ضرورت رہی اور آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں قرآن کے بغیر آپ قدم نہیں اٹھا سکتے، اور آئندہ قیامت کی صبح تک جب تک ما دامت السماوات والارض، جب تک سورج اور چاند کا، آسمان و زمین کا نظام باقی رہے گا تب تک قرآن کی ضرورت رہے گی۔ آخر قرآن میں ایسی ہے کیا چیز؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن کریم کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں، قرآن میں 3 خصوصیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ضرورت پہلے بھی رہی، آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک بھی باقی رہے گی۔ یہ 3 خصوصیات دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو 3 امتیازی چیزیں اور امتیازی صفات جس کو خصوصیات کہتے ہیں، ایسی 3 باتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں
پوری دنیا کی کسی بھی کتاب میں ویسی 3 چیزیں نہیں ہیں۔ قانونی کتاب ہو، جی مذہبی کتاب ہو، اخلاقی کتاب ہو، جی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی کتاب ہو، ایسی 3 باتیں جو قرآن میں ہیں ویسی 3 باتیں دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی پہلے بھی ضرورت رہی، آج بھی ضرورت ہے، اور آئندہ بھی انسانیت کے لیے قرآن کی ضرورت رہے گی۔ قرآن کو چھوڑ کر آدمی چل نہیں سکتا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا میرے الفاظ پر، میں نے لفظ آدمی استعمال کیا، مسلمان مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے قرآن کی ضرورت پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ پریشانی یہ ہے جو قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کو قرآن سمجھنے والے ہیں، جی ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو شیلفوں کی زینت والی کتاب بنا کر رکھا۔ قرآن کو حصول برکت کا ایک ذریعہ سمجھا۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کے اندر جیسا تتبع کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، جس کا نتیجہ یہ کہ خود ہم کو اطمینان نہیں ہے، ہم کو خود معلوم نہیں ہے کہ قرآن کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس لیے جب غیر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو ہم سن کر آ جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، جواب دینے کے موقف پہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اس وقت میں کی جانے والی گفتگو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہاں سے اٹھاؤ اور باہر لے جا کے چھوڑ کے آؤ، جاؤ آپ پیچھے بیٹھو، جاؤ اٹھو آپ۔ اس لیے اب جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ ہم کہاں استعمال کریں ہم کو معلوم ہے۔ ہمارے اپنے اللہ کی یہ صاحب جو ہے کتاب کے بارے میں، خود اپنی ایمان کی حفاظت کے بارے میں ہم نے بہت کم وقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں جو دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ قیامت تک کسی کتاب میں یہ 3 خصوصیات آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ساری دنیا کی انسانیت کی اصلاح کرنے کی طاقت ہے۔ ساری دنیا کی انسانیت کی اصلاح، ان کی خرابیوں کو دور کرنا، ان کے اندر اچھائیوں کو بھرنے کی کیپیسٹی، وہ مایا، وہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ صرف محدود، صرف ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، عربوں کے لیے ہے، عجمیوں کے لیے نہیں، کالوں کے واسطے ہے، گوروں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم پر چلنے والا ہو، کسی بھی مسلک پر چلتا ہو، کسی بھی مشرب کو فالو کرتا ہو، لیکن قرآن کی خصوصیت یہ ہے ہر قسم کا انسان
جب قرآن کریم کو لے گا تو قرآن کے اندر ایسا پاور اور ایسی مایا قرآن کریم کے اندر ہے، ہر ایک کی اصلاح کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے۔ کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان بولتا ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پیسے والا ہو، محنت کش ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی اصلاح کی طاقت قرآن میں ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں ایسی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام۔ اب آگے جتنی باتیں آئیں گی وہ خود آپ سمجھیں گے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ مضامین پھیلے پڑے ہیں۔ ہم نے چھوا کب قرآن کو؟ کوئی مرتے ہیں تب قرآن یاد آتا ہے، ورنہ قرآن کو ہم تو یہ سب شجرے ممنوعہ بنا کر رکھا۔ اس کی قریب جانا، اس کو پڑھنا، اس کو چھونا بہت بڑا پاپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اصلاح قرآن کریم کے ذریعے سے ساری دنیا کی اصلاح کی طاقت کس میں ہے؟ قرآن میں۔ خود قرآن اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان بے شک ھذا القرآن، یہ قرآن جو کلام الہی ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے، اقوم ساری دنیا کی قوموں کے لیے۔ کوئی پٹھان ہو، کوئی پٹیل ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی عربی ہو، کوئی عجمی ہو، ہر ایک کی ہدایت کا کام کرنے کی مایا اگر کسی کتاب کے اندر ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن کریم۔ آپ حضرات اگر میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین مضمون آپ کے سامنے آئے گا کہ سوتے ہوئے چہرے، اترے ہوئے چہرے، یہ زندہ قوموں کی علامت نہیں ہے۔ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ جو اندر سے فکر مند ہوتا ہے یہ سب اس کے چہرے بتاتے ہیں کہ اندر سے فکر مند ہے۔ اترے ہوئے چہروں سے ہم کیا کام کریں گے؟ ہمارا دل بیدار ہونا چاہیے۔ دل بیداری جی صاحب، آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کے جائیں گے؟ یہی سونا۔ قرآن کریم میں جو اصلاح کی طاقت ہے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، دیکھو اصلاح کے 4 رخ ہیں۔ کتنے رخ ہیں؟ اصلاح کے 4 رخ ہیں۔ پہلا رخ انسان کا اپنی ذات، اپنے آپ کو سدھارنا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنی انفرادی اصلاح۔ ہر فرد، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، قرآن کے اصلاح کا ایک رخ یہ ہے ہر انسان خود اپنی ذات سے وہ درست ہو جائے۔ کیونکہ سماج درست ہوتا ہے اکائی کے درست ہونے سے، فرد کے درست ہونے سے۔ ہر آدمی خود درست ہوگا، سماج خود بخود درست ہوگا۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے یہ سب اگر صحیح ہوگا تو اس کے اثرات آگے کے مرحلوں پر پڑیں گے۔ اصلاح کا پہلا رخ کیا ہے؟ اپنی ذات کی اصلاح، انفرادی اصلاح بولتے ہیں اس کو۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ انفرادی اصلاح۔ انفرادی اصلاح قرآن نے کیسے کیا دیکھیے۔ قرآن نے انفرادی اصلاح کے بارے میں کہا، اے لوگو، یا ایھا الناس،
اعبدوا ربکم، یا ایھا المؤمنون نہیں، یا ایھا، اے دنیا کے لوگوں، سب آگے، ساری دنیا کی انسانیت سے خطاب ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کو پہچانو، تمہارا پالنے والا کون، تمہارا پرورش کرنے والا کون، تمہاری بیماری دور کرنے والا کون، تم کو دنیا میں بھیجنے والا کون، تمہارے نفع و نقصان کا مالک کون، تمہارے حالات کو سدھارنے کی طاقت رکھنے والا کون؟ یہ اپنا تعلق پہلے اللہ سے جوڑو۔ قرآن نے اس مضمون کو ایک دوسرے کیا بہترین انداز میں بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام پڑھے نا تب نہ بتا۔ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے اللہ میاں ایسے ہی بیکار بے مقصد دنیا کو بنایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ایک دن اللہ کے سامنے واپس نہیں جاؤ گے؟ ایسا بیکار کام کرنا، وقت گزاری کا کام کرنا، فتعال اللہ، اللہ ایسے کاموں سے بالکل پاک ہے، بلند ہے، اللہ ایسے کام نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو پیدا کیا ایک مقصد کے تحت نے پیدا کیا، ایک ذمہ داری دے کر پیدا کیا، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا؟ تمہارا پالنہار کون ہے؟ تمہارا رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ تمہارے نفع اور نقصان کو پہنچانے والا کون ہے؟ تمہاری بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ یہ پہچانو، اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑو۔ اپنے کس سے جوڑو؟ تمہاری اصلاح ہوگی، ورنہ درخت کے سامنے جھکو گے، کبھی پتھر کے سامنے جھکو گے، کبھی سورج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، کبھی چاند ستاروں کو اپنا جیسا نافع اور زار بناؤ گے۔ کیوں؟ تم نے اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا، تم ہی بگڑے، اور بگڑا ہوا دوسروں کو بگاڑتا ہے، بگڑا ہوا دوسروں کو نہیں سدھارتا۔ نالی کا پانی جو بگڑا ہوا ہے، اس سے اگر کوئی کپڑے دھوئے تو کپڑے دھلے نہیں جاتے، کپڑوں کے اندر مزید گندگی آتی ہے۔ ہم خود گندگی لے کر دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اندر کی گندگی صاف نہیں ہوئی، ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر لیے۔ قرآن کا پہلا خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں تم اپنے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑو، تمہاری اصلاح ہوگی، تمہاری سوچ بدلے گی، تمہاری فکریں بدلے گی، تمہارا قدم جیسا صحیح سمت اٹھے گا، تمہارا ہاتھ صحیح چلے گا، تمہاری زبان صحیح چلے گی۔ تمہاری اصلاح کے لیے، انفرادی اصلاح کے لیے قرآن نے کہا کہ قرآن کی اصلاح کا رخ ہے کہ پہلے ہر انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے، جو پہچان لیا اس کے اندر سدھار آ گیا، جو نہیں پہچانا وہ راستے سے بھٹک گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ یضل بہ ہی، اس سے یعنی قرآن سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہت سے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، صحیح راستے پر چل پڑتے ہیں، ان کی زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ یہدی بہ کثیرا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تو پھر وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھتا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میاں سیدھے راستے پر چلا۔ قرآن کہتا سیدھا راستہ یہ ہے تو اپنی انفرادی اصلاح پہلے کر، اپنے اللہ کو پہچان، اپنے مقصد زندگی کو جان۔ یہ ہے قرآن کا اصلاح کا رخ۔ بزرگوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ذہن میں بات آ گئی نکل جائے گی۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اور قرآن کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑنا۔ تو قرآن کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا تعلق کیسے جڑے گا؟ سن رہے ہیں سورہ پیچھے والے ماشاءاللہ؟ اللہ سے ہمارا تعلق کیسے جڑے گا؟ فرمایا کہ قرآن میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو تم کثرت سے غور سے پڑھو۔ یہ چیلنج ہے۔ ہاں، اللہ سے تعلق کیسا جڑتا دیکھو۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو غور سے پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کے ایک ایک جملے پر غور کرو۔ کیا پیدا ہوگا؟ منڈیاں ہلانا بھولے نہیں ہم لوگ۔ اللہ سے تعلق مع اللہ پیدا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کو غور سے پڑھو، دیکھو اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کو اگر غور سے پڑھے گا، اس کے ترجمے پہ غور کرے گا، اس کے معانی اور مضامین کے اوپر یہ سب غور و فکر کرے گا، سیدھے کیا پیدا ہوگا؟ تعلق مع اللہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی معرفت آئے گی، کتنا دور تھا اتنا قریب ہو۔ ہم تو کمپٹیشن لگا رہے، ایک سانس میں سورہ فاتحہ دھڑک 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 دھڑک۔ 5G کی نماز چل رہی ہے، دیکھ صاحب بولے قریب 4G کی نماز پڑھے، کہاں پڑھے نماز؟ وہ تو 4G کی مسجد میں۔ سبحان اللہ، یعنی مسجدوں کے نام بھی ایسے رکھ لیے ہیں، یعنی وہاں نماز 4G بولے تو رفتار، اب اس کے بعد میں بولا 5G کے رکھ لو اچھا رہتا ہے۔ اور چاہ رہے تھے ویسی اتنی لمبی تقریر کی آگ رکھائی گی، 2 بجے اذان رکھو، 2:30 بجے نماز پڑھ لو، ختم ہو گئی بات۔ دوسرے مسجد ہم دیکھو وہاں 1 بجے ہوگی، وہاں 1:05 کو ہوگی، ختم ہو 24 کا 2:30 بجے تک پیٹ بھر رہا۔ کیسے؟ بخار آئے اس کو میٹھا بھی میٹھا نہیں دکھتا، ہولے کیا دکھتا؟ بخار آیا ہوا ہے، بخار دنیا کا بخار، کاروبار کا بخار چڑھا ہوا ہے، ہر چیز کڑوی نظر آ رہی۔ تو پہلی چیز جس سے تعلق ماننا، قرآن کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ پہلی چیز کیا کرنا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھو، آج سے دیکھو، وہ نہیں دیکھیں گے اگلے رمضان کو پانی وانی نہا کو نئے کپڑے پہن کو دیکھیں گے، اب سے پڑھ کے دیکھ سورہ فاتحہ کے مضمون۔ اس لیے اللہ نے ہر نماز میں، فرض ہو، نفل ہو، ادا ہو، قضا ہو، الگ پڑھتا ہو، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، سورہ فاتحہ کو لازم کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے جو مضمون ہے، اس کا جو میٹر ہے، بار بار ریپیٹ کائے کے واسطے، فضول کیوں نہیں؟ یہی وہ ایک مایا ہے جس سے اللہ کا تعلق، اللہ کا تعارف، تم جتنے دور جانا چاہو گے یہ سورت تم کو اللہ سے اتنا قریب ہے۔ پہلی چیز سورہ فاتحہ۔ دوسری چیز ہے آیت الکرسی۔ وہ تو ہمارے پاس شیطان بھگانے کا کیا ہے، وہ شیطان بھگانے کا اگر کچھ تو بھی ہے وہ تو آیت الکرسی ہے۔ شیطانہ نہیں آتے، نہیں آنا کہ تو کیا کرنا کہ تو آیت الکرسی پڑھ کو پھونک لے، اس کا اثر ضرور ہے۔ نہیں وہ تو وہ شیطان نہیں آتے، تیرے اندر جو شیطان ہے اس کو کیسا بھگیں گے آخر؟ تیرے اوپر جو شیطانیت کی صفت ہے، کبھی آیت الکرسی کے مضامین پہ بھی غور کر کے پڑھ، اللہ لا الہ الا ہو اللہ،
کبھی اکیلے میں بھی قرآن کھولا، اکیلے میں جیسے سیریل کھولتے نا، وہ پاکستانی، یہ انڈین، وہ فلاں، یہ فلاں، اور خوب مزے لیتے رہتے. کبھی اللہ کا کلام بھی کھولو، پھر دیکھو جب اس کا چسکا لگ گیا نا، سب فیل، سب فیل. دنیا بولیں گی پاگل ہو گیا. ہاں، اللہ کے کلام میں لذت ہی وہ ہے جتنی مرتبہ پڑھتا جا. میرے نبی نے فرمایا کبھی قرآن، اس کی مضامین اور اس کی لذت کبھی پرانی ہونے والی نہیں ہے. جب بھی پڑھ نیا مزہ آئے گا تیرا. جب بھی پڑھ، صبح پڑھ، شام پڑھ، ایک ہی سورت کو پڑھتے جاؤ. آج پڑھے سورہ اخلاص، کل پھر صبح اخلاص پڑھنے گئے، پڑھے تو کیا پڑھنا، کب تو بھی آیا دل میں. ہر مرتبہ نئی لذت. آیت الکرسی پڑھ، دیکھ اس کے مضمون کو، کیا میں اٹل ہے اس میں، اللہ کا کیسا تعارف ہے. جب آیت الکرسی کو پڑھے گا، اس کے مضامین پہ غور کرے گا، اللہ سے ایسا تعلق جڑے گا. اللہ اکبر. آج میری، آپ کی بولوں گا تو آپ کو غصہ آئے گا، میری اور ہماری حالت کیا ہے معلوم ہے؟ ایسی ہے جیسے کہ ایک ہے گنا، گنا معلوم، گنے کا دور چل رہا نا ماشاءاللہ، گنا، اور ایک ہے بانس ڈنڈا. دونوں دیکھنے میں ایک جیسی ہے، وہ بھی کٹا والا ہے، یہ بھی، اس کو بھی ایک ایک فٹ کو کٹ ہے، اس کو بھی ایک ایک فٹ کٹ ہے، یہ بھی وہ اس کلر کا ہے کریم کلر کا، یہ بھی وہ کریم کلر کا ہے. دیکھنے میں دونوں ایک ہے، میرے کو معلوم ہوتا کون میٹھا ہے کہ کون جیساب کڑوا ہے کہ معلوم ہوتا. دیکھنے میں چھپے کبے امامے ماشاءاللہ 10,000 کی تسبیح سب کچھ ہے، اندر رس ہے، خوش ہے. مرتے سرکار چابی جنت الفردوس کی ہمارے کچھ دینے والے ہیں، لیں گے کھولے چلے رہیں گے باوا کی جاگیر. ارے پہلے ڈنڈے سے گنا تو بن، اپنے اندر کچھ رس پیدا کر، اپنے اندر چاشنی پیدا کر، ایمان کی حلاوت تو لے کے آ، اللہ کی معرفت تو پیدا کر. جو بھی گنے کو منہ میں رکھے گا منہ سے چھڑائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کو جس اب جڑ تک کھانے کی فکر کرے گا. آج ایمان والے کو کوئی خرید نہیں کر رہا ہے، جو بھی خرید کیا تھوک رہا ہے. جیسا ڈنڈے کو منہ میں لیتے ہی اس کی سختی سے تھوک دیتا ہے. آج ایمان والا کلمہ پڑھنے کے باوجود، نبی پر ایمان رکھنے کے باوجود، آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود، قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود، وہ گنے کے بجائے ڈنڈے کے جیسا ہو گیا. جو بھی قریب آ رہا ہے یا کر رہا ہے تھوک رہا ہے، کوئی قریب نہیں لے رہا ہے. تو پہلی چیز کیا پڑھو، اس سے کیا پیدا ہوگا، اور دوسری چیز آیت الکرسی. تیسری چیز سورۃ الحشر کی آخری آیتیں. اب ہم تو وہ زیارت کے واسطے خاص رکھیں، مرمرے اٹھانے جس دن مسجد میں لائب نہیں لا رہے آج کل، مر گئے سو مردے کے 3 دن کی زیارت کرنا رہا تو امام صاحب کو ان کو پکڑ بلا کو پڑھو رہے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ مول صاحب کو کب تو بھی غلطی جاتی ہے مگر وہ مصلی کبھی غلطی نہیں جاتی. آئی تو پیدا ہو جب سے وہ سنتا ہے انہیں پورے زیارتیں اٹینڈ کرا سو. سورہ فاتحہ میں غلطی جائیں گی مگر کی وہ 3 آیتوں میں غلطی کیوں کہ وہ غلطی مول صاحب کو بولتا ہے رحمہ. بچپن سے بچپن تک پڑھا بہت اچھی بات ہے. کبھی اس کے مضمون پہ غور بھی کیا؟ مرمرے کھانے میں تو بہت آگے رہا کہ پتہ نہیں کتنے تھیلے کھا گیا، لیکن کبھی غور بھی کرا کہ وہ آیتیں سورہ حشر کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. بزرگوں نے لکھا اگر قرآن کے ذریعے سے تم اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو ہم تو آپ سے قرآن کھول لے کے بیٹھتے، اور یہ مول صاحب بولے تھے قرآن سے اللہ کا تعلق جڑتا، مگر کیا پڑھنا کیسا جڑتا سمجھ ٹھیک ہے. اس واسطے بولتے علماء کی صحبت ضروری ہے. خود کتاب لے کو بڑھ گیا تو کبھی بھی نہیں کر سکتا. علماء کی صحبت
اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا کہ اس کو وہ شارٹ کٹ رستہ ملتا جس سے آدمی آسانی کے ساتھ اللہ تک پہنچ جائے۔ خیر، میں سر آپ کو بتا رہا تھا قرآن کی اصلاح کا ایک رخ ہے انفرادی اصلاح، کہ کیا کرو؟ پہلا کام، تم سدھرو گے کب؟ جب تم اللہ سے اپنا تعلق جوڑو۔ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، کل کا کل اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے، کیونکہ انسان بگڑتا ہے، بری عادتیں آتی ہیں، میری مرضی جی، میری کمائی کر رہا ہوں، تم کون بولنے کے واسطے؟ بول رہے ناچ کر، تمہارے کہیں کو پیٹ میں درد ہو رہا، ہم کھاتی جلا لیتی، تم کون بولنے کے واسطے؟ اللہ فرما رہے ہیں ارے اللہ کے بندے ایسا نہیں ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا تمہاری جان کو بھی اور تمہارے مال کو بھی، اور وعدہ کس کا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں تم کو جو ملے گا وہ جنت ملے گی۔ جب ہماری جان کے مالک اللہ، ہمارے مال کے مالک اللہ، تو اب ہماری نہیں چلے گی جان اور مال، ہر لمحہ، ہر پائی، ہر وقت یہ استعمال ہوگا اللہ کے حکم کے عین مطابق۔ وہ کہے تو قیام ہے، وہ کہے تو قعود ہے، وہ اٹھنے کو کہے تو اٹھ جانا ہے، وہ جھکنے کو کہے تو جھک جانا ہے، وہ خرچ کرنے کو کہے تو خرچ کرنا ہے، وہ روکنے کو کہے تو روک دینا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے۔ جب یہ صفت ہمارے اندر آئے گی، انسان کی زندگی کنٹرول میں آ جائے گی۔ آج جتنی شرارتیں ہو رہی ہیں وہ سب کیا ہے؟ او جی ہماری مرضی، لکشمی بم تو بھی جلاتے ہیں، یہ صاحب کوسا بھی بم جلاتے ہیں، تم کون بولنے واسطے؟ تم نہ کو چلا لے، لگا نماز ہون دے، اذان ہون دے، مسجد رہنے دے، جی صاحب حرم رہنے دے، اپنے کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اپنے کو لینا ہے کہ جی صاحب ہمارا جلانا ہے، جلانا ہے، بس ختم۔ جو بولا انہیں بدنام، من مانی۔ یہ من مانی کیوں آئی؟ اس واسطے کہ قرآن نے کہا کہ تم اپنی اصلاح کرو اللہ سے تعلق جوڑ کر، اور دوسری چیز اچھی طرح بٹھا لو ذہن میں، یہ جان اور مال تمہارا نہیں ہے، یہ جان اور مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، مال اللہ کی ملکیت بھی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ بندے لے، خرچ کر، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ تو اصلاح کا پہلا رخ کدھر ہے؟ انفرادی زندگی میں تعلق مع اللہ کو پیدا کرو، جان اور مال اللہ کی ملکیت سمجھ کے چلو، اپنی نہیں۔ اور تیسرا فرمایا تم اپنے اخلاق کو درست کرو۔ کیا کرو؟ اخلاق کو جب دیکھو چھر پر، اس سے لڑ رہے، اس سے لڑ رہے، اس سے لڑ رہے، اس کو گالی دے رہے، اس کو یہ کر رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ظالم اگر ظلم کر رہا ہے، سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، ظالم اگر کوئی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، جتنا ستائے گئے تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن فمن عفا، تمہارے اخلاق اتنے اچھے بناؤ، بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا مزاج بناؤ، معاف کرنے کا مزاج۔ قرآن نے کہا خذ العفو، اپنی پہچان، اپنی پہچان، اپنے آپ کو معاف کرنے والا بناؤ، معاف کرنے والا۔ برائی کو اچھائی سے دور کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بنے گا، جو دشمن ہے
وہ دوست بنے گا۔ یہ اپنی اصلاح کا قرآن نے خاکہ دیا، ساری دنیا کا ہر کے اندر بسنے والے ہر انسان کی اصلاح کا۔ اس میں مذہب نہیں ہے، مسلک نہیں ہے، مشرب نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے، زبان کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر انسان بننا چاہتا ہے تو فرمایا اللہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے جان اور مال کو اللہ کی ملکیت سمجھو اور اپنے اخلاق درست کر لو، تمہاری انفرادی اصلاح ہو گئی۔ ایسا آدمی جہاں بھی جائے گا لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اصلاح کا پہلا رخ انفرادی اصلاح، دوسرا رخ اجتماعی، کیونکہ انسان دنیا میں اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ جاگو میں جنگل میں کہاں تو بھی غار میں رہ تو نہیں رہ سکتا۔ انسان کے اندر انسانیت یعنی سب سے مل جھل کے رہنا۔ قرآن کا لا رہبانیت جو ہے وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے اپنوں میں رہو، لوگوں میں رہو، اونچ نیچ آتے رہے گی، اس کے ساتھ مل جھل کر زندگی گزارو، اجتماعی زندگی۔ قرآن کی اصلاح کا رخ ہے اجتماعی۔ اجتماعی زندگی میں کیا کرنا؟ یہ تو مضمون آپ کے سامنے کئی مرتبہ آیا۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جھل کر رہو گے، ناچاخیاں بھی ہوں گی، اختلاف بھی ہوگا، آپس میں جی صاحب جو ہے بحث و مباحثہ بھی ہوگا۔ قرآن نے ایسے موقع پر اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے دو ہدایتیں دی۔ پہلی ہدایت یہ دی جب کبھی بھی ایسی حالت آ جائے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپس میں صلح کر کے چلو، بدلہ نہیں بلکہ کیا کرو؟ صلح، کمپرومائز کر کے چلو، ایک دوسرے کو جساب نبھا لے کے چلو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے کیا؟ جب صلح کر لیں گے دل سے دشمنیاں، نفرتیں، آپس کی عداوتیں، بغض و اناد سب ختم ہو جائے گا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انفرادی زندگی بھی ہماری نکھری ہو، اجتماعی زندگی، سماجی زندگی، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات بھی نکھرے صاف ستھرے ہو، ہمارا اسلامی معاشرہ دوسروں کے لیے نمونہ بنا۔ اس کے اندر فرما صلح صفائی کرتے ہوئے چلو۔ اس کو ہم اگر اپنی زبان میں بولیں گے اکرام کے ساتھ چلو۔ کیسا چلنا؟ اکرام کے ساتھ، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جو اکرام کے منافی ہو، اکرام کو ختم کر دینے والی ہو۔ اکرام کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، قرآن اٹھائیے، قرآن ہدایت کا خزانہ ہے، وہ تو ہم خالی مردوں کو بخشنے کی کتاب بنا کے رکھیں۔ ہدایت کا خزانہ ہے، ہدایت کا خزانہ۔ جس ٹرننگ پوائنٹ پر بھی آپ کو رہبر کی ضرورت ہے، قرآن فوراً رہبری کر رہا ہے۔ اسی لیے تو ہے، پہلے بھی ضرورت تھی، اب بھی ضرورت ہے قرآن کی، آئندہ بھی ضرورت رہے گی، چاہے سائنس کتنی ترقی کر لے۔ قرآن نے کہا بے اکرامی نہیں کرنا، ہر مسلمان دوسرے کا، ہر انسان دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے چلو۔ قرآن نے کہا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اجتماعی ریلیشن میں، آپسی تعلقات میں سب سے پہلے دراڑ پڑتی ہے مذاق اڑانے میں، ہے نہیں؟ زیادہ مذاق بھی لڑائی جھگڑے کو پیدا کر دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے، مذاق نہیں، فرق ہے دونوں میں۔ اب کیا کیا سکھانا، تمہاری نظر تو گھڑی پر رہتی، کمیٹی والوں بولتے کائی کو آڑے اڑائی بجا رہی، کیونکہ اب صحت بہت ہے نا جی، بھوک کھا کے ہے، صحت بہت ہے، انرجی ختم کرنا نا، زیادہ ہو گئی سو ہے ابل رہی۔ کیا کہا قرآن نے؟ لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ مذاق اڑانا اکرام کے خلاف ہے، کان کھول کر سنو، مذاق اڑانا کس کے خلاف ہے؟ اکرام کے خلاف۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آڑے ٹیڑے ناموں سے نہ کو بلاؤ ایک دوسرے کو۔ آڑے نامہ رہتے نا بعض اوقات،
गाँव में देहातों में पहचानत के लिए रहते, लेकिन शहरों में जो टेढ़े नामा रहते हैं वो वाकई टेढ़े हैं। वो आड़े नहीं बोल सकते, उसको टेढ़ा बोल सकते चिढ़ाने के वास्ते। नहीं, उसकी मिसालों की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो समझते हैं सब लोग। हाँ, इस मामले तो क्योंकि डबल एमफिल किए हुए हैं, हर एक बगैर सनद के डबल एमफिल है बनाने में, तो उसमें समझाने की क्या जरूरत, मिसाल की क्या जरूरत है। कुरान ने कहा मजाक मत उड़ाओ, बुरे नामों से एक दूसरे को मत बुलाओ, बदगुमानी मत करो। नबी ने फरमाया ला तहासदू ला तदाबरू ला तबागजू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना। जिंदगी गुजारो तो भाई भाई बनकर, इकराम के खिलाफ हसद नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं करना, एक दूसरे को देख कर नहीं जलना, ये सब उसी की तारीफ। इकराम, इस्लाह का पहला रुख इनफरादी ज़िंदगी, इस्लाह का दूसरा रुख इज्तिमाई ज़िंदगी। इज्तिमाई ज़िंदगी में हम एक दूसरे के इकराम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की बेइकरामी बेतौकीरी करके आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। कुरान की खासियत दुनिया की किसी किताब के अंदर यह कैपेसिटी नहीं है इनफरादी इस्लाह का भी खजाना हो, इज्तिमाई इस्लाह का भी खजाना हो। तीसरी है, तीसरा रुख इस्लाह का है इक्तिसादी। इक्तिसादी बोले तो इंसान की मईशत, उसके पैसों का लेवल, ज़िंदगी के अंदर पैसे रहे तो है, नहीं तो कभी नहीं। बोलते नहीं पैसा रहे तो जन्नत है बाबा, अभी जन्नत वो ख्वाबा की जन्नत अलग, वो कुछ भी नहीं है। ये है माल मटेरियल है तो समझ जाना यही जन्नत है, नहीं है तो समझ जा ये तेरे वास्ते दोज़ख। हालांकि ऐसा नहीं है, सोच लोगों की पैसा, ज़रूरियात ज़िंदगी, इसको इख्तिसादियात बोलते हैं। कुरान ने, कुर्बान जाओ कुरान के ऊपर, कुरान ने एक लफ्ज़ ऐसा कहा, हज़ारों किताबों से बेनियाज कर, हज़ारों किताब, एक ही लफ्ज़ ऐसा कहा। कुरान ने क्या कहा? पैसा कमाओ। कोई गलत नहीं है पैसा कमाना, गलत रास्ते से नहीं कमाना, बस उतना ही। मगर पैसा चाहे जितना भी कमाओ, करोड़पति बनना चाहो बनो, हिर्स नहीं है, वो बन सकते हो। ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है बोलो? मालदार। पैसे मालदार किसको बोलती है? ज़कात बोले तो पैसे रहने वाले को नहीं, पैसे एक साल तक उसके पास रहना, तो ऐसे आदमी के ऊपर ज़कात है। बोलते इसका मतलब ये कि पैसे कमाना भी बुरा नहीं है, जमाना भी बुरा नहीं है। अब तो अल्लाह मियाँ ऐसी ज़बरदस्त दिए हैं, बैंक में जमा करेंगे वहाँ से भी कट, कहाँ जाएंगे वहाँ खाली नहीं, ऐसा हाथ फेरी ख़त्म हो गया, अपने गुंडू के ऊपर हाथ फेर लेने सा हो गया। कहीं से भी करो चिकना चिकना, खाली चिकनी हंडी हो गया, ख़त्म, गया वो दौर। कुरान ने क्या अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह अकबर। कुरान ने कहा कि देखो पैसा कमाओ, पैसा रखो, पैसा जमाओ, बुरा नहीं है, मगर पैसे का हक अदा करना। उसके सिलसिले में एक जुमला इरशाद फरमा वला तुबज़िर तबज़ीरा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा जमा करना बुरा नहीं है, पैसे वाला बनना बुरा नहीं है, लेकिन एक उसूल जहन में रख, वो ये है उसको फजूल मत उड़ा, बेकार खर्च मत कर। क्या लफ्ज़ है साहब, हर जगह फिट कर लो, खाने में, पहनने में, सवारियों में, तामीरात में, ये सब हदिया देने में। कुरान ने तो जगह का वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका। वक्त नहीं है, आपकी नज़र कहाँ कहाँ है मेरे को मालूम है। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमम महसूरा। एकदम कंजूसी भी न को कर, एकदम हाथ खुला कर को नंगा न को हो जा,
بلکہ درمیانی چال. ضرورت پر جتنا خرچ کرتا کر، کوئی پابندی نہیں ہے. ضرورت پر جتنا خرچ کرتا کر، کوئی پابندی نہیں ہے. نمائش کے لیے خرچ نہیں کرنا. اتنی بڑی دعوت کری، چنے سے لے کو جی صاحب جو ہے چٹنی تک رکھی، ماشاءاللہ کیا بڑی دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نمائش ہے، نمائش. ان المبذرین، پیسہ ضرورت پر جتنا خرچ کر سکتا ہو کر، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک اصول یاد رکھ، اسراف نہیں ہونا، بیکار پیسہ خرچ نہیں کرنا. تم بولو ولیمے کا دولہا جاتے خود میں لکشمی بم جلا رہے سو، یہ فضول ہے نہیں؟ اس کا کچھ تو بھی 10 حورا مل رہے ہیں، شاید جبرائیل کی سفارش ملنے والی ہے. حاجی نمازی اولاد پیدا ہوگی لکشمی بم جلائے تو. ہاں ہوشیار لوگ ہے نا جی، یہ قوم ہوشیار ہے. اس واسطے تعریف کرے اللہ میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہے کے واسطے لکشمی بم جلانے والے لوگ ہیں. ہماری تعریف ہی جو ہے، ہماری پہچان ہے وہ. کھانا پکانا، ڈالنا گھوڑوں پہ. کون سننے والا؟ پاگلا ہے بولنے والے. غریبوں کو بلانے تیار نہیں ہے، پھینکنے تیار ہے. بچنے کے بعد فون کریں گے عربی مدرسے کو، ہے نا یتیمہ. اور ایک بات سنو، ایسے اتارے کے کھانے کھلانے سے مدرسے سے نکلنے والا میٹیریل صحیح نہیں نکل رہا. پہلے انہی تعلیم سے بڑے بڑے اللہ والے بنے، بڑے بڑے. وہی قرآن کی تعلیم تھی، وہی حدیث کی تعلیم تھی. یہ صاحب بڑے بڑے اللہ والے بنے. اور آج کوئی دکھ رہا؟ کیوں؟ ہم نے جب ان کا تعاون اتاروں کے پیسوں سے کیا. بیمار ہو گئے تھے، بابا بکرا دیتی، بولے تھے لگ جاؤ بکرا کھلاؤ. اب بکرا اتارے کا بکرا کھانے کے بعد نکلنے والا میٹیریل کیسا نکلتا؟ ہاں جی بولتے نہیں، کیسا نکلتا؟ انہیں بھی آپ سب کو اتارتا، یہاں سے نیمبو اتارتا، وہاں سے ناریل اتارتا، اب انہیں بھی اتارتا. اور کیا کرتا؟ نہیں، تم جیسا دیے ویسا آیا. پلے رپلے برابر ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ادھر سے، اور نہیں، ادھر سے جو گیا ادھر سے ویسی سے آیا. اقتصادی اصلاح، قرآن نے کہا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے لیے اصول کیا ہے؟ پیسہ بے جا خرچ مت کرو. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، پیسے کی حفاظت کرو. یہ تمہاری ضروریات زندگی کے لیے ہے. جب انسان بے مخانے خرچ کرے گا، اس کا بیلنس آؤٹ ہوتا. دیو اللہ دلاو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، ناداری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ جتنی، میرے والد صاحب بولتے تھے، جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ بابا. قرض لینا عقل مندی نہیں ہے. قرضہ آتا مگر نکلتے خود میں تم نکل جاتے، مگر قرضہ نہیں نکلتا. بڑے لوگ تنگ کھا منگت کو کھا. ہم کیا بولے؟ پاگل ہیں بابا، نکل گئی، تھوڑے زیادہ عمر ہو گئی نا، نکل گئی. دنیا میں لین دین نہیں ہے تو کیسا کام چلتا؟ انفرادی اصلاح، اجتماعی اصلاح اور اقتصادی اصلاح. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ بس ایک اصول ذہن میں رکھو، فضول خرچی مت کرو. اور فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے موقع پیسے اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. امام بولتا تھا، دوسرے دن چھٹی کر دیتے تھے. ہمارے شیطانہ کا بھائی بولا بول. اور یہ کون بول رہی ہے؟ اللہ نے. 3 ہو گئے. قرآن کی اصلاح کا رخ، انفرادی اصلاح اور اجتماعی اصلاح، اور تیسرے اقتصادی. چوتھی اصلاح ہے سیاسی. سیاسی کا کیا مطلب ہے؟ سیاسی وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ پریشانی یہی ہے. ہم 4 حروف، ہمارے والد صاحب بولتے تھے، پڑھیا 2 حرفاں وہ بھی الٹے.
کیا پڑھا ہے کہ تو بی اے کہ تو اے بی سیدھے حروف نہ، بی اے بی پہلے نہیں آتا، اے بعد میں آتا، کیسا ہوتا ترتیب؟ دو پڑھا وہ بھی الٹے۔ اس طرح سے ہم لوگ سیاسی بولے تو سمجھ رہے ہیں وہی اس کی ٹوپی اس کو پہنانا، اس کو ٹوپی، وہ نہیں۔ سیاست کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ سیاست کا مطلب ہے قدرتی جو وسائل ہیں، قدرتی جو وسائل ہیں اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے کا جو انتظام کرتے ہیں، اس انتظام کو بولتے ہیں سیاست۔ اس انتظام کو کیا بولتے ہیں؟ سیاست۔ قرآن نے کہا اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ بڑے بگڑے تو نیچے والے پورے بگڑتے۔ وہاں سے اگر ناانصافی ہوئی نیچے تک ناانصافی چھوڑ، اس لیے اس پوزیشن میں رہنے والوں کے لیے بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، پارسی ہو، فارسی ہو، بت پرست ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست محفوظ رہے تو فرما اس کے لیے اصول بتا۔ کیا بتا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے ذمہ دار لوگوں کی بات مان کر چلو، ان کے ساتھ الجھنا نہیں، ذمہ دار جیسے بولے ویسے کرنے میں ہماری جیسا زندگی پرسکون رہتی ہے، قتل و غارت گری نہیں ہوتی، ناانصافی نہیں پھیلتی۔ اور ایک جگہ کہا جو آدمی جس ذمہ داری کے اوپر آیا فرائض منصبی کے اندر خیانت مت کرو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہیں کرو۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا قرآن کی کیا اب بھی ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے، سائنس کی ترقی کے باوجود، کیونکہ قرآن میں 3 صفات ایسی ہیں جو پوری دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس میں پہلی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایسی طاقت ہے کہ وہ ساری دنیا کی انسانیت کو سدھار سکے۔ پہلے بھی سدھارا، کیسے کیسے پینے والے، کھانے والے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، معمولی باتوں پر 300 سال تک لڑائی جھگڑے کرنے والے، ماں کے ساتھ نکاح کر لینے والے، بچیوں کا جیسا جو ترکہ نہ دینے والے، بہنوں کو باپ کے میراث سے محروم کر دینے والے، یہ سب جن کو انسان کہنا بھی مشکل تھا، انسان کو جیسا تختہ مشق بنا کر اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے ہم جیسے زندہ انسان کو کھڑا کر کے تیر چلانے والے، ایسی ذہنیت رکھنے والوں کو بھی قرآن نے ان کی انفرادی اصلاح بھی کی، ان کی اجتماعی اصلاح بھی کی، ان کی اقتصادیات کی بھی حفاظت کیا، ان کا سیاسی نظام بھی مضبوط کیا۔ یہ صفت دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں۔ بقیہ 2 صفات انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ جو سوال آج کل غیر اگر کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنے بھی اب دبی زبان میں کیا بول رہے ہیں؟ بھائی اتنی ترقی سائنس کر لی، اب بھی وہ 1400 سال پرانی کتاب کے پیچھے کہیں کو پڑھنا۔ اس کا جواب دیا جا رہا اس واسطے کرنا ہے قرآن کے اندر ایسی صفات 3 چیزیں ہیں پوری دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس میں سے ایک ہے کہ پوری دنیا کی اصلاح کا حساب اگر کسی کے پاس مادہ ہے تو وہ قرآن میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سے واقف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کمزوریوں کو اے اللہ ختم فرما دے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ اپنے قریب کر لے، اپنا تعلق پیدا فرمانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ تیری رحمتوں برکتوں والا مہینہ آنے کو ہے، اے اللہ ہماری صحت میں عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ اے اللہ اگلے مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتوں کو ہم سمیٹ سکیں۔ اے اللہ موسم کو معتدل بنا دیجئے، اے اللہ رحمت والی بارش برسا دیجئے، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اکرام والی زندگی نصیب فرما دیجئے، بے اکرامی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔